السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے اس کا نام ہے ستم گر کا عشق، اور یہ مکمل ناول ہے۔ لیکن ناول کی طرف جانے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں پھر پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ خان پلیز مجھے جانے دے، میں اب ایسا کچھ نہیں بولوں گی، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ شافیہ اپنے نازک ہاتھوں کو آپس میں جوڑے انس خان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، لیکن اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ تم نہ تو میری نور نظر بیوی ہو اور نہ ہی میری محبوب بیوی ہو، اور تم ونی میں آئی ہو، یہی سننا چاہتی تھی نا تم میرے منہ سے؟ اور ویسے بھی تم اس گھر کی ناپسندیدہ بہو، تو میں تمہیں اب کیسے بخش دوں؟ تم نے ہی کہا نا مجھے تمہارا جسم چاہیے، تو اب ڈر کیوں رہی ہو؟ تم بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم قصوروار ہو، اس لیے تمہیں میرے ہر غصے کو برداشت کرنا ہوگا، اب میرے ہر جذبات کو برداشت کرنا ہوگا، انس خان نے کہتے ہوئے نازک سے شافیہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ شافیہ جانتی تھی کہ انس خان اس وقت غصے میں ہے، وہ اس سے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہی تھی، لیکن انس خان کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پلیز پلیز خان مجھے چھوڑ دیں، شافیہ مسلسل التجا کری تھی، جب انس خان نے اس کے اوپر سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ پہ کیا تھا اور اس کی قمیض کو نیچے کرتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ شافیہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی جب انس خان نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ شافیہ کے تو مانو پورے جسم سے جان نکل گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی جب انس خان کے ہاتھوں کی غساخیاں بڑھتے بڑھتے اس کی دھڑکنوں تک پہنچی تھی، اور ایک ہی ہچکی میں شافیہ نے جیسے اپنی آواز کو روکا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی غلطی کی بھیڑ چڑھی تھی جو اس نے کی نہیں تھی۔ انس خان اس پر اپنی شدت اور غصے بھرے جذبات نچھاور کر رہا تھا جب شافیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ سردار دلاور خان گاؤں کے سردار اور پنچایت کے بڑے تھے، اور ان کے گاؤں میں ہر فیصلہ سردار دلاور خان کی رائے کے مطابق ہی ہوتا تھا، اور اب بھی سردار دلاور خان کے گاؤں میں ایک فیصلہ ہونے والا تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن سردار دلاور کے گاؤں میں کسی اندھیری رات جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج ایک بار پھر کوئی کسی کی غلطی کی بھینٹ چڑھنے والا تھا۔ سردار دلاور خان بڑی شان سے چلتے ہوئے پنچایت کی طرف آ رہے تھے، جہاں گاؤں کی پنچایت اکٹھی ہو گئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں گاؤں کے بزرگ، معزز افراد اور اہل علاقہ جمع تھے۔ گاؤں کے وسیع میدان میں پنچایت ہو رہی تھی۔ پنچایت کی گلیوں میں ایک تناؤ تھا، کیونکہ انس اور شافیہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا، اور گاؤں کی روایات نے سب کو متفکر کر دیا تھا۔ گاؤں کے سردار حاجی دلاور خان نے اس پنچایت کا انتظام کیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق شافیہ کی ونی کے مسئلے کا حل یہاں ہی نکلے گا۔ شافیہ کے خاندان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شافیہ کو ایک مرد کی غلامی میں دینے کے بدلے گاؤں کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا، وہ اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ روز اول کی طرح آج بھی ایک ننھی پری کو ونی کی بھینٹ چڑھایا جانے والا تھا۔ شافیہ کے بھائی نے سردار دلاور خان کے بیٹے کا قتل کیا تھا، یہ قتل ایک پیچیدہ معاملہ بن چکا تھا، اور گاؤں کی روایات کے مطابق اس کی سزا ونی تھی، جس کا مطلب تھا کہ شافیہ کو سردار کے خاندان میں دے دیا جائے گا تاکہ خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ انس خان جو خود گاؤں کے سردار خاندان کا حصہ تھا، سردار کا پوتا تھا، اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ شافیہ پر ونی کا فیصلہ گاؤں کے اصولوں کے مطابق ہوگا، مگر وہ شافیہ کی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انس نے ہمیشہ اپنے دل میں شافیہ کے لیے محبت رکھی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ونی ہو کر آئے۔ وہ جانتا تھا کہ ونی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ انس خان 30 سال کا جوان مرد تھا، اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، گہرے براؤن بال اور براؤن آنکھیں، سفید رنگت۔ اس کی شخصیت بہت پرکشش تھی، اور اس کا غصہ اور اس کا نرم لہجہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ وہ پڑھائی تو باہر سے کر کے آیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے رسموں و رواج کا پابند تھا، اس لیے وہ اس وقت اس پنچایت میں شامل تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لیکن وہ اپنے رسم و رواج کے آگے بے بس تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ گاؤں آیا تو اسے اپنے دوست کی بہن شافیہ دل کو بھا گئی تھی، جو فقط صرف 18 سال کی تھی۔ جب شافیہ کے گھر والے اور دلاور خان کے گھر والے آ گئے تو سب پنچایت کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ شافیہ کو دلاور خان کے نکاح میں دیا جائے گا۔ دلاور خان جو عمر میں 60 سال کو پہنچنے والا تھا، دلاور خان سے اس عمر میں ونی سے نکاح کا سن کر سب وہاں حیران تھے۔ انس کے تو پاؤں تلے زمین نکلی تھی، پوری پنچایت پر خاموشی چھا گئی تھی۔ شافیہ دلاور خان کی پوتی کے برابر تھی تو وہ انس سے بھی بہت چھوٹی، لیکن انس کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی محبت اس کے دادا کے نکاح میں جائے۔ میں گاؤں کے قوانین کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ جو فیصلہ ہوا ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا۔ انس ایک دم بول پڑا تھا۔ یہ چھوٹی لڑکی اس وقت اپنے بھائی کی جگہ پر اس کی سزا پا رہی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک معصوم لڑکی ہے جسے غلطی کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اور اگر آپ لوگ پھر بھی شافیہ کو ونی کرنا چاہتے ہیں تو میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیتا ہوں۔ وہ میرے نکاح میں ونی کی جائے گی۔ میں گاؤں کا اگلا سردار بننے والا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ سب کو اس فیصلے پر اعتراض ہوگا۔ قتل ہمارے خاندان میں ہوا ہے، ونی دلاور خان سے کی جائے یا انس خان سے، ایک ہی بات ہے۔ انس خان کی بات سن کر پنچایت کے بڑے بزرگ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ سب نے اب دلاور خان کی طرف دیکھا۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، آج ہی ہم اپنے پوتے سے تمہاری بیٹی کا نکاح کریں گے۔ دلاور خان کے فیصلے پر انس خان کی سانس میں سانس آئی تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ آگے شافیہ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ انس کی فیملی گاؤں کے سردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جس کے شجرہ نسب میں عہدے، طاقت اور عزت کا بلند مقام تھا۔ سردار کے خاندان کا بڑا اثر ورسوخ تھا اور گاؤں کے تمام فیصلے اور اہم امور سردار کی ہدایت پر ہوتے تھے۔ گاؤں کے سردار حاجی دلاور خان ایک بزرگ اور بااثر شخصیت تھے۔ ان کے زیر اثر گاؤں کا نظام چلتا تھا اور ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ حاجی دلاور خان کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے مراد خان انس کے والد تھے۔ مراد خان ایک مضبوط اور دلیر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے والد حاجی دلاور خان کے بعد گاؤں کے نئے سردار بننے والے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد گاؤں کی بہتری اور اہل گاؤں کی خدمت تھا۔ مراد خان کا شمار ایک محنتی اور عزت دار شخص میں ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر ایک نرم دل بھی تھا جو کبھی کبھار ان کی ذاتی زندگی میں مشکلات کا باعث بنتا، اس لیے انہوں نے خود سرداری لینے کی بجائے اپنے بیٹے کو سرداری کے لیے منتخب کیا تھا۔ دلاور خان کے چھوٹے بیٹے نصر اللہ خان انس کے چچا تھے۔ نصر اللہ خان مراد خان کے چھوٹے بھائی ایک دبنگ اور چیلنجنگ شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سردار بننے کی شدید خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کا طرز زندگی کبھی بھی گاؤں کے اصولوں سے ہم آہنگ نہیں تھا۔ ان کی شخصیت میں طاقت کی بھوک اور دولت کی لالچ تھی، یہی ان کا سب سے بڑا عیب تھا جس نے انہیں گاؤں کی سیاست میں مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ سردار دلاور خان کی دو بہنیں رضیہ بیگم اور صفیہ بیگم تھیں۔ رضیہ بیگم اور صفیہ بیگم گاؤں کے سردار خاندان کی عزت تھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ رہ کر گاؤں کی خواتین کو حقوق دینے اور دیگر سماجی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی تھی۔ رضیہ بیگم کی شادی ایک دوسرے بڑے گاؤں کے خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ صفیہ بیگم کی شادی سردار خاندان کے ایک قریبی رشتہ دار سے ہوئی۔ مراد خان کا انس کے ساتھ رشتہ بہت گہرا تھا کیونکہ انس ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ انس ان کی جگہ گاؤں کی قیادت سنبھالے۔ انس کے چچا نصر اللہ خان مراد خان سے چھوٹے تھے، لیکن سردار بننے کی تڑپ میں ان کے دل میں ایک جلتی ہوئی آگ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بڑے بھائی مراد خان کی رہنمائی کے خلاف کام کرتے اور ان کے فیصلوں کو چیلنج کرتے۔ نصر اللہ خان کی زندگی میں ایک خاص جذبہ تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ گاؤں کے سردار بنے اور اس کے لیے ان کے دل میں لالچ اور دشمنی کی شدت تھی۔ نصر اللہ خان کے قتل کا واقعہ ان کی ہی بیوی سکینہ بیگم نے منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ سکینہ، جو ہمیشہ سے اپنی حیثیت بڑھانے کی خواہش رکھتی تھی، اس نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ گاؤں کی طاقت اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ نصر اللہ خان کی موت کے بعد ان کی بیوی نے اس کے قتل کا الزام شافیہ کے بھائی پر ڈال دیا، جس سے انس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ جب نصر اللہ خان کا قتل ہوا تو گاؤں کے سردار حاجی دلاور خان شدید غم اور غصے میں تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کی موت کے بعد ٹوٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے اس قتل کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حاجی دلاور خان کے دل میں ایک گہرے دکھ اور غم تھا کیونکہ ان کا بیٹا ان کے بعد سردار بننے کا اہل تھا، مگر اس کی موت نے خاندان کی تقدیر بدل دی تھی۔ شافیہ کے والد شہزاد خان جب اپنی بیٹی کو لینے آئے تو وہ چھوٹی سی 18 سال کی لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے بیٹھی تھی۔ شافیہ کے گھر میں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شافیہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی لاڈلی رہی اور ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ شافیہ کا دل نرم اور معصوم تھا اور وہ کبھی بھی کسی کو دکھ نہیں پہنچاتی تھی۔ اس کی زندگی ہمیشہ سادگی اور محبت سے بھری رہی تھی، لیکن انس کے ساتھ اس کی ملاقات اور اس کے خاندان کی تباہی نے اس کی زندگی میں اتھل پتھل مچا دی تھی۔ فہد شافیہ کا بڑا بھائی تھا جو انس کا قریبی دوست بھی تھا۔ فہد کی شخصیت میں ایک الگ ہی جاذبیت تھی۔ وہ نہ صرف اپنے دوستوں کا وفادار تھا بلکہ گاؤں میں اپنی جرأت مندی اور بہادری کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ فہد اور انس کی دوستی بہت مضبوط تھی، دونوں ایک دوسرے کے رازدان تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فہد کا دل بھی نرم تھا، لیکن وہ ہر بات میں حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا انس کے ساتھ رشتہ خاص تھا اور وہ ہمیشہ اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ فہد اور انس کی دوستی بچپن سے ہی بہت مضبوط تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور بچپن میں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جب دونوں بڑے ہوئے تو ان کا رشتہ ایک اور سطح پر پہنچ گیا تھا۔ فہد اور انس دونوں ایک دوسرے کے راز جانتے تھے اور زندگی کے اہم فیصلوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ فہد، جو کہ گاؤں کے سردار کے خاندان کے لیے بے حد احترام رکھتا تھا، ہمیشہ انس کے ساتھ تھا، چاہے وہ کسی بھی مسئلے میں ہو۔ دونوں کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو مانتے تھے اور مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ انس کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ فہد نے اس کے چچا کا قتل کیا ہے تو اس کی نفرت کا آغاز ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیسے اس کا دوست جس کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کے اتنے حسین لمحے گزارے تھے اسے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نفرت کی وجہ سے انس کی اور شافیہ کی زندگی میں ایک بڑی دیوار کھڑی ہونے والی تھی۔ ایک طرف انس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کے چچا کی موت تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شافیہ نے ہمیشہ اپنے بھائی فہد کو پیار کیا تھا اور اس کی حفاظت کی تھی، لیکن اب اس کا بھائی اس کے لیے ایک ایسی حقیقت بن چکا تھا جس کا سامنا کرنا اسے انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ فہد کے لاکھ کہنے کے باوجود کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا تھا کہ فہد کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ پنچایت نے ونی کا فیصلہ کیا تھا۔ شافیہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو بچانا ہے جو اسے جان سے زیادہ عزیز ہے، جو شافیہ شہزاد کی نظر میں بے قصور تھا۔ چلو میری گڑیا، شہزاد نے غمگین لہجے
میں کہا اور شافیہ کی ماں بس تڑپ گئی تھی۔ شہزاد شافیہ اور اس کی ماں فریحہ کو لے کر پنچایت پہنچ گئے تھے جہاں شافیہ کا نکاح انس سے ہونا تھا۔ وہ نازک جان اپنے سنہری بالوں کو بڑی چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اپنے اندر کے خوف کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گاؤں کی پنچایت میں اب سب موجود تھے جہاں گاؤں کے تمام اہم لوگ اور بزرگ موجود تھے۔ انس اور شافیہ کے درمیان یہ نکاح ایک رسم کی طرح ہوا، لیکن دونوں کے دل میں بہت ساری الجھنیں اور جذبات تھے۔ کیا انس نے شافیہ کو دل سے معاف کر دیا اور دونوں زندگی میں ایک نیا آغاز کریں گے؟ شافیہ اپنی چھوٹی سی سوچ کے مطابق سوچ رہی تھی۔ انس اور شافیہ کا رشتہ بہت پیچیدہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان محبت اور نفرت دونوں کی گہری لکیریں تھیں۔ حویلی کا بڑا آنگن تھا جہاں مختلف عورتیں کام کاج میں مصروف تھیں۔ انس کے ساتھ شافیہ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈری ہوئی تھی۔ شافیہ کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے، جبکہ انس خاموشی سے اسے لے کر اندر آ رہا تھا۔ حویلی کی عورتیں شافیہ کو دیکھتے ہی سرگوشیاں کرنے لگ گئی تھیں۔ دیکھو تو بنی بن کر حویلی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے جیسے کوئی بڑی بہو ہو، ایک عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت کے قابل کہاں، یہ تو صرف دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری عورت جو انس کی خالہ زاد تھی نفرت بھری نظر ڈال کر بولی۔ شافیہ کی آنکھیں نیچی تھی، وہ عورتوں کی باتیں سن کر مزید سہم گئی۔ انس کی نظروں میں بھی بے بسی جھلکی تھی، وہ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہتا تھا۔ انس کی دادی غصے سے آگے بڑھی۔ یہ لڑکی ونی ہے، اس کی حیثیت جانور سے زیادہ نہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ ہماری بہو بنے گی۔ شافیہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ رویوں کو محسوس نہ کر سکے۔ اس نے انس کی طرف مدد کے لیے دیکھا مگر انس نظریں چرا گیا تھا۔ حویلی کی سب عورتیں اسے نفرت بھری نظروں سے گھور رہی تھیں۔ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں اس حویلی کی دشمنی کا کفارہ بنائے گی؟ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ شافیہ بھی انہی سوچوں میں تھی کہ جب کسی نے زوردار تھپڑ شافیہ کے نازک گال پر دے مارا۔ انس ایک قدم آگے بڑھائی تھا کہ انس کی دادی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہارے بھائی نے میرے سر کے سائیں کو مار ڈالا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ انس کی چچی غصے سے بولی۔ بس بہو رانی کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ اب یہ یہاں ہی ہے، جب چاہے اس پر اپنا غصہ نکال لینا۔ انس کی دادی بھی شافیہ کی حالت دیکھ کر تھوڑی نرم پڑی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جائے، وہ شافیہ کو گھر کی ملازمہ سمجھ کر رکھنا چاہتی تھی۔ حویلی کا ماحول بھاری ہو رہا تھا۔ ایک طرف خواتین صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو دوسری طرف شافیہ جو محض 18 سال کی نازک سی لڑکی اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں خوف لیے وہ ارد گرد کے ماحول کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ انس نے گہری سانس لے کر ایک پل کے لیے شافیہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں بے بسی اور خوف کا سمندر تھا۔ انس کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے لبوں تک نہیں آئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے نظریں جھکاتا پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ اس کی محبت یوں سب کے سامنے تماشا بن جائے۔ وہ اس وقت بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو اس کے چچا کا قتل ہوا تھا اور اس کی چچی کا غصہ، وہ نہ تو اپنی چچی کو اس وقت سمجھا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دل کو سمجھا سکتا تھا۔ یہ حویلی کے رسم و رواج اس کو بے بس کر رہے تھے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ تمام رسم و رواج کو توڑ کر شافیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لے اور اس کو تمام غموں اور دکھ سے بچا لے، لیکن وہ ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ آج اپنی محبت اور اپنی بیوی کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شافیہ انس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک امید تھی کہ شاید وہ اس کا دفاع کرے گا، مگر انس کی خاموشی نے اس امید کو توڑ دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ شافیہ نے انس کو پہلی بار اپنے گھر میں دیکھا تھا جب وہ فہد سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کی ماں نے اور اس کے بابا جان نے اس کی خوب مہمان نوازی کی تھی اور اس کے ماما بابا سے بہت پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں شافیہ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں شافیہ کے دل میں انس خان کے لیے ایک محبت کی کرن پھوٹی تھی، لیکن وہ اس سب سے انجان تھی جو اس کے ساتھ آگے ہونے والا تھا۔ لیکن ایک یقین بھروسہ اس کو انس کے چہرے پر اپنے لیے نظر آتا تھا۔ یہ کیسے جذبات تھے جس سے شافیہ انجان تھی اور وہ اسی انس خان کے ساتھ بنی بن کر اس کے گھر میں آئی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ کم سے کم اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا تھوڑا سا تو ساتھ دے گا۔ لیکن انس خان کی بے بسی کو دیکھ کر شافیہ کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ خاموشی کب تک میرا نصیب رہے گی؟ کیا کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں؟ شافیہ نے دل میں سوچا۔ انس تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کا رنگ غصے سے لال پڑ رہا تھا۔ حویلی کے آنگن سے اب بھی دادی کی سخت آواز اور عورتوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھی، جبکہ شافیہ تنہا اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ شافیہ کے چہرے پر آنسوں کی لکیریں بن گئی تھی۔ اس کا گال اب بھی سرخ تھا اور آنکھیں خوف اور بے بسی سے بھرپور۔ اے لڑکی، تم دشمنوں کی بیٹی ہو جو ہماری عزت پر داغ بن کر یہاں آ گئی ہو، دادی نے روبدار آواز میں کہا۔ شافیہ کی آنکھوں میں خوف بڑھ گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ سردار کی بیوی نے اسے سر سے پاؤں تک نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی۔ تم نے کیا سوچا کہ اس حویلی میں آ کر تم ملکہ بن جاؤ گی؟ یاد رکھو تم یہاں صلح کا صدقہ ہو، نہ کہ ہماری بہو۔ شافیہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے گال پر ایک اور آنسو پھسلا مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ نازک لڑکی جو اپنے آنگن کی آواز تھی اب چپ کر روزہ رکھ کر کھڑی تھی۔ اپنی اوقات میں رہنا ورنہ اس حویلی
ورنہ اس حویلی میں ہی تمہیں دفن کر دوں گی۔ شافیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ بے بسی سے زمین کو دیکھ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ سردار کی بیوی اپنا دوپٹہ جھٹک کر عورتوں کی طرف مڑی۔ یاد رکھو، کوئی اسے بہو کہہ کر نہ پکارے، یہ صرف ایک سزا ہے جو ہم نے اپنے دشمنوں کو دی ہے۔ سلمہ، اس لڑکی کو اسٹور روم لے جاؤ اور وہیں چھوڑاؤ، یاد رکھنا یہ اس حویلی کے کسی کمرے میں قدم نہ رکھے۔ ملازمہ سلمہ جلدی سے آگے بڑھی، وہ دادی کے حکم پر سر جھکا کر شافیہ کے پاس آئی تھی۔ سلمہ بھی ڈری ہوئی تھی، آج سے پہلے اس حویلی میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شافیہ آنکھیں جھکائے کھڑی تھی جب سلمہ نے آہستہ سے اس کے بازو کو پکڑا۔ چلو بی بی، سلمہ آہستہ سے لہجے میں بولی۔ شافیہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بوجھل قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی، اس کے پیروں میں لرزش تھی، جیسے ہر قدم اٹھانا اس کے لیے بوجھ بن گیا ہو۔ آنگن میں موجود عورتیں سرگوشیوں اور طنزیہ ہنسیوں سے ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ دیکھو، دشمنوں کی بیٹی اب اسٹور روم میں رہے گی، یہی اس کی اوقات ہے۔ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ انس سائیں اسے اپنے کمرے میں جگہ دے گا۔ عورتوں کی باتیں سن کر شافیہ مزید سمٹ گئی تھی۔ سلمہ اسے سہارا دے کر آگے بڑھی، دونوں دھیرے دھیرے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پر سانس لینا بھی میرے لیے گناہ بن گیا ہے؟ کیا میری زندگی ہمیشہ یوں ہی ذلت کے سائے میں گزرے گی؟ شافیہ نے دل میں سوچا۔ سلمہ نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، اندر اندھیرا اور بے ترتیبی تھی۔ شافیہ ایک لمحے کے لیے رکی، اپنے ارد گرد دیکھا، شاید کسی مدد یا تسلی کی امید میں، مگر کوئی نہیں آیا۔ آپ یہیں رہیں بی بی، میں پانی لے آتی ہوں، سلمہ آہستہ لہجے میں بولی۔ شافیہ خاموشی سے اسٹور روم کے کونے میں بیٹھ گئی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ سلمہ دروازہ بند کر کے باہر چلے گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سردی کی شدت واضح محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر نہیں اور چھت سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں بسیدہ سامان بکھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ دھول جمی ہوئی تھی۔ شافیہ کونے میں بیٹھی بازو اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کرتا۔ شافیہ جس چادر میں آئی تھی اسے اپنے ارد گرد لپیٹ کر وہ بیٹھ گئی تھی، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، شاید کسی کمبل یا چارپائی کی تلاش میں، لیکن کمرے میں کچھ نہیں تھا سوائے ٹھنڈی زمین اور پرانے سامان کے۔ وہ مایوس ہو کر ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی تھی، سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے جو سردی اور تنہائی کے کرب کو بیان کر رہے تھے۔ کمرے کے کسی کونے سے ہوا کی سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی جو ماحول کو مزید سرد و بے رحم بنا رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ بھائی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ کیا یہ وہ زندگی ہے جس کا خواب میں نے کبھی دیکھا تھا، ایک قیدی کی طرح سردی اور تنہائی میں مرجھاتے ہوئے؟ شافیہ دل میں سوچتے ہوئے کانپتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی بے سکونی اور سردی کی شدت کے باعث اس سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی دھیمی۔ آج انس 4 دن کے بعد شہر سے گاؤں آیا تھا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ اس کی جان سے عزیز دوست نے اس کے چچا کو قتل کیا اور اب اس کی محبت حویلی والوں کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ وہ 4 دن سے شہر میں اس قتل کے اصل مجرم کی تلاش میں گیا تھا، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ اب وہ مایوس ہو کر حویلی کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انس کو اپنی چھوٹی سی معصوم سی محبت کہیں نظر نہیں آئی۔ سلمہ، شافیہ کو کہو میرے کمرے میں چائے لے کر آئے۔ اس سے پہلے سلمہ کچھ کہتی انس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ سلمہ نے افسوس سے سرنفی میں ہلایا اور شافیہ کی طرف چل پڑی، جو فجر کی نماز کے وقت سے اتنی سردی میں حویلی والوں اور ساتھ ملازموں کے بھی کپڑے دھو رہی تھی۔ شافیہ بی بی، آپ انس سائیں کے لیے چائے بنا کر دے آئیں ان کے کمرے میں۔ سلمہ کی بات سن کر شافیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ آج پہلی بار انس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، تو کیا وہ بھی مجھے کوئی سزا دینے والے ہیں؟ شافیہ کے چہرے پر ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ پریشان مت ہو شافیہ، ہمارے انس سائیں بہت اچھے ہیں، سلمہ نے شافیہ کو تسلی دی اور شافیہ سر کو مثبت میں ہلاتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ انس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شافیہ خاموشی سے چائے لے کر اندر آئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ انس اسے غور سے دیکھتا رہا، وہ کچھ دنوں میں کتنا بدل گئی تھی، کمزور سی، چہرے کی رونق غائب تھی۔ انس کو اچھے سے یاد تھا کہ جب اس نے شافیہ کو پہلی بار دیکھا تھا وہ ہنستی مسکراتی شوق سی لڑکی تھی، اور اب اس کے چہرے پر دکھ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جب شافیہ چائے رکھ کر جانے لگی تھی، اسے انس کی آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ انس کا لہجہ سر تھا، وہ کیسے سب کے ظلم برداشت کر کے چپ تھی اور اب بھی ایک شکوہ کیے بغیر جا رہی تھی۔ شافیہ کے قدم رکے تھے۔ جی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ انس نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی، شافیہ آہستہ سے بولی۔ ایسا لگتا ہے تمہیں یہ کام بھی صحیح سے نہیں آتا، یہ چائے اتنی کڑوی کیوں ہے؟ انس گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے وہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا۔ شافیہ گھبرا گئی۔ تو پھر تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا ڈر لگتا ہے؟ انس کو مزید غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اس سے ڈر رہی تھی؟ نہیں، میں بس، بے بسی سے شافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انس بیت سے اٹھتے ہوئے شافیہ کے پاس آیا۔ شافیہ، سچ بتاؤ، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ اس کے لہجے میں اب نرمی تھی۔ نہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ شافیہ نے حیرانی سے انس کو دیکھتے ہوئے بمشکل کہا۔ شوہر؟ کیا میں نے کبھی شوہر جیسا برتاؤ کیا؟ انس تلخی سے ہنستے ہوئے اس معصوم کی بات پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ انس کی بات کا شافیہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
دیکھو شافیہ، مجھے پتا ہے ان کچھ دنوں میں حویلی والوں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں اور میں بھی کچھ نہیں کر سکا، بس تمہیں دادا سائیں کے نکاح سے بچایا، اور اب مجھے بھی تم پر غصہ آ رہا ہے۔ میں بھی نہیں جانتا کیوں، شاید اس لیے کہ تم اتنی معصوم ہو اور میں اس معصومیت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ تم کم از کم میرے سامنے تو کوئی شکوہ کرو، انس نے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ شافیہ کی تو سانس وہیں رک گئی تھی، وہ انس کی غربت سے بری طرح پگھل رہی تھی۔ آپ نے جو بھی کیا وہ شاید وقت اور حالات کی وجہ سے تھا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں ونی میں آئی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ونی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس لیے میں خاموش ہوں۔ شافیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شافیہ، تم غلط سوچ رہی ہو، تم وہ لڑکی نہیں ہو جو ونی میں آئی ہے، بلکہ تم تو میری محبت ہو، اور میں نے تم سے نکاح ہی اس لیے کیا تھا تاکہ تم پر ونی ہونے پر کوئی بھی ظلم نہ ہو، انس نے شافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن شافیہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انس خان اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جس طریقے سے اس نے تمام حویلی والوں کے سامنے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، تو اب بھی وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس سے صرف اس کا وجود حاصل کرنے کے لیے ہی وہ اس سے محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ شافیہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ خان، میں جانتی ہوں کہ میں ونی میں آئی ہوں، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی اس کی کسی کو پرواہ ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہے ہیں۔ اگر آپ میرا وجود حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ شافیہ کے منہ سے کچھ اور الفاظ نکلتے، انس خان کا ہاتھ اٹھا اور شافیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ جس نے پہلی بار اپنی محبت پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی اس کی زبان کی وجہ سے۔ وہ کس قدر اس کے بارے میں غلط الفاظ اور غلط جذبات دل میں لیے بیٹھی تھی۔ انس کا ہاتھ اٹھتے ہی شافیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ انس خان اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی جب انس 2 قدم اس سے آگے بڑھا، اور شافیہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ خان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سمجھی شاید انس خان اسے مزید مارنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ خان، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ شافیہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی جب انس خان آگے بڑھا تھا۔ اس کے سر پر تو اب غصہ اور خون سوار ہو گیا تھا۔ اس کی محبت کی تذلیل شافیہ کیسے کر سکتی تھی؟ انس خان آگے بڑھتے ہوئے شافیہ کو دونوں بازو سے پکڑا تھا۔ خان، پلیز مجھے جانے دیں، میں اب ایسا کچھ نہیں بولوں گی، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ شافیہ اپنے نازک ہاتھوں کو آپس میں جوڑے انس خان کے سامنے گڑگڑا رہی تھی، لیکن اس کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ تم نہ تو میری نور نظر بیوی ہو اور نہ ہی میری محبوب بیوی، یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ اور ویسے بھی تم اس گھر کی ناپسندیدہ بہو ہو، تو میں تمہیں اب کیسے بخش دوں؟ تم نے ہی کہا نا کہ مجھے تمہارا جسم چاہیے، تو اب ڈر کیوں رہی ہو؟ تم بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم قصوروار ہو، اس سے تمہیں میرے ہر غصے کو برداشت کرنا ہوگا اور میرے ہر جذبات کو برداشت کرنا ہوگا۔ انس خان نے کہتے ہوئے نازک سے شافیہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ شافیہ جانتی تھی کہ انس خان اس وقت غصے میں ہے، وہ اسے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہی تھی، لیکن انس خان کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پلیز پلیز خان، مجھے چھوڑ دیں۔ شافیہ مسلسل التجا کر رہی تھی جب انس خان نے اس کے اوپر سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر سائڈ پہ کیا تھا اور اس کی قمیض کو نیچے کرتے ہوئے اس کے گندے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے۔ شافیہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی جب انس خان نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ شافیہ کا تو مانو پورے جسم سے جان نکل گئی تھی، وہ کانپ رہی تھی جب انس خان کے ہاتھوں کی غساخیاں بڑھتے بڑھتے اس کی دھڑکنوں تک پہنچی تھی، اور ایک ہی ہچکی میں شافیہ نے جیسے اپنی آواز کو روکا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی غلطی کی بھینٹ چڑھی تھی جو اس نے نہیں کی تھی۔ انس خان اس پر اپنی شدت اور غصے بھرے جذبات نچھاور کر رہا تھا جب شافیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی اور انس خان ہوش میں آیا تھا۔ اس نے فوراً شافیہ کو اپنے سے الگ کیا تھا۔ آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ میری محبت کو گھٹیا مت کہنا۔ یہ کہتے ہوئے انس خان غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور شافیہ وہیں زمین پر روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ انس ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ فہد سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ فہد جب اس کے سامنے آیا تو وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ آج کی صبح میں حویلی کی فضا میں سکوت طاری تھا، مگر اندرونی تناؤ ہر طرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ شافیہ آنگن میں کام کر رہی تھی، وہ کمزور اور نازک سی اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود زمین پر جھک کر کام کر رہی تھی، اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غم کی چھاپ واضح نظر آ رہی تھی۔ حویلی کی عورتیں اسے مسلسل کمتر سمجھ کر مختلف کاموں میں مصروف کر دیتی تھی۔ دادی کی نظریں اسے مسلسل گھور رہی تھیں، وہ جب بھی آنگن میں قدم رکھتی تیز آواز میں حکم دیتی، یہ کیا ہے، زمین صاف کیوں نہیں کی؟ شافیہ کا دل دہل گیا اور وہ فوراً زمین کی صفائی کو مزید زور لگا کر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کمزوری سے لرز رہا تھا، مگر وہ خاموش رہ کر کام کرتی رہی۔ کچھ عورتیں اس کی حالت کو دیکھ کر طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آئی۔ اس لڑکی کام میں سستی کی تو تمہیں اس حویلی میں رہنے کا حق نہیں ملے گا، جا کر دروازے کی صفائی بھی کر لو، دادی کڑوی آواز میں بولی۔ شافیہ آنکھوں میں درد اور خاموشی کے آنسو لیے روتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے اٹھ رہے تھے، جیسے ہر قدم میں ظلم کا بوجھ محسوس ہو رہا۔ وہ دروازے کی صفائی کے لیے جھکی ہی تھی کہ اسی دوران انس آنگن میں داخل ہوا۔ شافیہ کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، مگر پھر خاموشی سے نظریں چرا گیا۔ تمہیں یہ سب جھیلنا کیوں پڑ رہا ہے؟ میں تمہاری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ انس نے بے بسی سے اپنی دادی کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا۔ شافیہ کی آنکھیں انس کی طرف بے اختیار اٹھی، مگر انس اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ شافیہ کا دل مزید ٹوٹا تھا۔ رات کے سائے بڑھ رہے تھے، انس اپنے کمرے میں بیٹھا تھکا
हुआ था, दादी की बातें सोच रहा था और हवेली के लोगों का सलूक मुसलसल इसके ज़हन में गूंज रहा था। इसकी नज़रें बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया और वो फ़ौरन उठा। इसके चेहरे पर गम की लकीरें वाज़िह थी और आंखों में एक अजीब सी कैफियत। वो कमरे से बाहर निकला और स्टोर रूम की तरफ कदम बढ़ाए। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, अंदर खामोशी छाई हुई थी। अंश धीरे से दरवाज़ा खुलता हुआ अंदर की हालत देखकर इसका दिल लरज़ गया था। अंदर की टूट फूट और गंदगी के बीच शाफिया बेहोश और तड़पती हुई ज़मीन पर पड़ी थी। इसकी आंखें बंद थी और जिस्म पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। इसके चेहरे पर बुखार की शिद्दत थी और वो बेहोश होने के करीब थी। शाफिया, अंश धीरे से बोला। अंश का दिल दहल कर रह गया था। वो तेज़ी से इसके करीब पहुंचा और इसके जिस्म को हल्का सा सहारा देता हुआ शाफिया का सर अपनी गोद में रखा। तुम्हें बुखार है? क्यों क्यों मुझे बताया नहीं? शाफिया की आंखों में अंश का धुंधला सा अक्स नजर आया। इसने तड़पती हुई लबों से कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज की बजाय सिर्फ एक कमज़ोर आह निकली। अंश की आंखों में दर्द वाजिया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बस मुझे छोड़ दो, शाफिया बहुत हल्के से बोली। अंश का दिल मजीद तड़प गया था। वो फ़ौरन इसके जिस्म को अपनी बाहों में उठाकर आराम से स्टोर रूम से बाहर ले आया। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता, अब कुछ भी हो तुम्हें इस अजियत से बाहर निकालूंगा, अंश दिल में बोला। अंश शाफिया को अपने कमरे में ले आया था, जल्दी से इसकी तबीयत संभालने के लिए पानी लाया और इसके जिस्म पर पानी की पट्टियाँ करने लगा। मैं अब तुम्हें इस हवेली की अजियत से बचाऊंगा। अंश शाफिया के माथे पर नरम हाथों से पानी की पट्टी रखते हुए वो धीरे धीरे इसकी पेशानी को ठंडा करने के लिए पट्टी बदल रहा था, जैसे इसका दिल चाहता हो कि वो किसी तरह इसकी तकलीफ़ को फ़ौरन दूर कर दे। तुम्हें इतनी अजियत में कैसे छोड़ दिया था मैंने? क्यों भूल गया था कि तुम मेरे दिल के करीब हो? वो हाथ में पकड़ी हुई पट्टी को वो प्यार से शाफिया के माथे पर रखता आहिस्ता से इसकी पेशानी को साफ कर रहा था। इसके चेहरे पर दिल गिरफ्तगी झलक रही थी। शाफिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, मगर अभी तक वो बहुत कमज़ोर और थकी हुई थी। अंश इसके करीब आकर इसके चेहरे पर नरमी से एक नज़र डाली। आप मुझे छोड़ दें, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, शाफिया बहुत हल्के से बोली। अंश फ़ौरन इसके करीब आया और इसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसके माथे पर मजीद पानी की पट्टियाँ रखी। तुम्हारे लायक सब कुछ है शाफिया, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, अंश धीमा सा मजबूत लहजे में बोला। शाफिया की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी आई और अगले ही लम्हे शाफिया की फिर से आंखें बंद हो गई थी, जैसे इसकी कमज़ोरी और बेबसी ने इससे ज़्यादा कुछ कहने से रोक दिया हो। अंश इसके चेहरे पर मोहब्बत से नज़र डालते हुए इसे सुकून पहुंचाने के लिए और पानी की पट्टियाँ बदल रहा था। सुबह के उजाले में हवेली के आंगन में एक हलचल सी मची हुई थी। हवेली की औरतें और मुलाजमें सरगोशियों में बातें कर रहे थे और फ़ज़ा में बेचैनी की लहर फैली हुई थी। शाफिया का बुखार काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। अंश सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे कमरे से बाहर आया, एक नया तूफान इसका मुंतज़िर था। ये क्या किया तुमने अंश? क्या तुमने वो वनी को अपनी बीवी बना लिया? अंश आंगन में कदम रखते ही सर उठाकर दादी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मुकम्मल यकीन और अज़म की झलक थी। वो चुप रहकर कुछ देर तक दादी को देखता रहा और फिर नरमी से बोला, जी हाँ, मैंने शाफिया को अपनी बीवी का दर्जा दे दिया है। वो मेरी बीवी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अंश ने धीरे से मगर पुरअतमाद लहजे में कहा। वो ये झूठ क्यों बोल रहा था, ये वही जानता था। हवेली में यह खबर जैसे धमाके की तरह गूंजी। हर तरफ से औरतें आपस में सरगोशियां करने लग गई थीं। एक तरफ दादी के चेहरे पर गुस्सा था तो दूसरी तरफ कुछ खवातीन इस फैसले पर ताज्जुब का शिकार थीं। ये क्या हो रहा है? वो लड़की जो बनी है इसे बीवी का दर्जा कैसे दिया? अंश की कज़न ने हकारत से कहा। जो कुछ हुआ और हो चुका है, मैं मजीद नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला किया है। शाफिया मेरी बीवी है और मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अंश की आवाज़ में पुख्तगी थी। बाहर से आती आवाज़ें सुनकर शाफिया आंगन में आ गई थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट और शर्म के साथ। अंश इसकी तरफ बढ़ा और इसका हाथ अपने हाथ में लिया और इसके एतमाद और मोहब्बत वाजिया थी। दादी की नज़रें गुस्से से जल रही थी, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो अंश के गुस्से को अच्छे से जानती थी। हवेली में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फिर दादी का चेहरा मजीद सख्त हुआ। तुम जो चाहो करो, लेकिन याद रखो ये हवेली तुम्हारे फैसलों को कबूल नहीं करेगी। दादी की कड़वी आवाज़ में कही बात पर अंश गुस्से से मुट्ठी बंद करके रह गया। मैं इस हवेली के कवानीन को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगा और मेरी ज़िंदगी में शाफिया का मुकाम सबसे बुलंद है। अंश ने तमीज़ का दामन नहीं छोड़ा। हवेली की औरतें हंसी और सरगोशियों में मसरूफ़ हो गई थी और कुछ इसे अंश की बेजा मोहब्बत समझ रही थी। चची बरामदे में खड़ी चेहरे पर गुस्सा और मायूसी का सार लिया अंश को देखा। ये क्या कर दिया तुमने अंश? तुम्हें अपने मरे हुए चचा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया? इनकी रूह को कैसे सुकून मिलेगा जब वो देखेंगे कि तुमने इस लड़की को बीवी का दर्जा दे दिया जो वनी के रस्म के तहत इस घर में आई थी। तुम भूल रहे हो अंश, ये तुम्हारे चचा के कातिल की बहन है। तुम इस लड़की को अपनी बीवी बनाने जा रहे हो। तुम्हारी इतनी बेवकूफ़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, चची गुस्से से बोली। चची जान, मैं जानता हूँ कि चचा जान ने हमेशा हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और रवायत का ख्याल रखा, लेकिन क्या वो ये चाहते थे कि हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करें? शाफिया इस घर में आई है, लेकिन इंसान होने के नाते इसका भी हक़ है कि इसे इज़्ज़त और वक़ार दिया जाए, अंश पुरस्कून मगर मजबूत लहजे में बोला।
عزت اور وقار، کیا ونی کے ذریعے آئی لڑکی کو بیوی بنا لینا عزت کہلاتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ سب قبول کیا جائے گا؟ چچی تنزیہ بولی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں سب کی زبانوں سے شافیہ کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ یہ جو تم سب کچھ کہہ رہے ہو وہ مجھے اب نہیں سننا، چاہے وہ ونی ہو لیکن وہ میری بیوی ہے۔ انس کا سب جواب دے گیا تھا۔ تم سب جو چاہو سوچو، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں کوئی بھی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ انس مزید زیادہ غصے میں بولا۔ حویلی کی خواتین کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ ونی ہے اور تم نے اس کو اپنی بیوی مانا؟ تم نے حویلی کی عزت داؤ پر لگا دی ہے، دادی غصے سے جلن کے ساتھ بولی۔ دادی وہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو دل سے اپنایا، اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کی مرضی، لیکن میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انس کے لفظوں میں اتنی شدت اور اعتماد تھا کہ اس کی باتیں سب کے دلوں میں گونج رہی تھیں۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ کہے۔ انس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حویلی کے آنگن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ انس کی نظریں چچی سے ہٹ کر سردار دلاور خان کی طرف مڑی، جو کب سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار دلاور خان کا چہرہ سنجیدہ متفکر ہے اور ان کی آواز میں ایک مضبوط حکمت اور سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے انس کے سامنے آئے۔ تم پہلے یہ ثابت کرو کہ تمہارے چچا کا قتل اس لڑکی کے بھائی نے نہیں کیا، اور اگر اس کے بھائی نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ تمہاری بیوی شافیہ کو اس حویلی کی بہو کا درجہ دیا جائے گا یا نہیں، سردار دلاور خان نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کی باتوں سے حویلی کے تمام لوگ ایک دم ساکت ہو گئے تھے اور ہر کسی کی نظریں انس پر جمی تھی۔ سردار صاحب، میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے کہ میں اپنے چچا کے قتل کا کوئی واضح ثبوت پیش کروں، مگر میں اس قتل کا حساب ضرور لوں گا، اور رہی بات شافیہ کو بیوی کا درجہ دینے میں، مجھے کسی سے اجازت نہیں چاہیے۔ انس غصے سے لیکن پکا عزم لہجے میں بولا۔ سردار دلاور خان کا چہرہ پھر سے سنگین ہو گیا تھا۔ تمہاری محبت میں طاقت ہو سکتی ہے انس، لیکن انصاف کے لیے ہمیں حقیقت جاننی ہوگی۔ تمہارے چچا کا قتل ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب تک تم اس کی حقیقت سامنے نہیں لاؤ گے تب تک ہم شافیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، سردار دلاور خان نے سخت لیکن پراعتماد لہجے میں کہا۔ سردار صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سب کچھ کھو دیں؟ چچی حیرت سے تھوڑی بے بسی کے ساتھ بولی۔ چچی کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بدل چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک قسم کا تذبذب نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم میں تھوڑی سی لرزش بھی تھی، جیسے وہ کسی بات کے کھل جانے سے خوفزدہ ہو۔ حویلی کی خواتین جو ابھی تک خاموش تھی اب چچی کی حالت دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگ گئی تھیں۔ انس کی نظریں چچی پر گئیں اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ چچی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت کو سامنے لے آؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی تکلیف جھیلنی پڑے۔ میں اپنے چچا کے قتل کا حساب لوں گا اور تب ہی شافیہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انس سردار دلاور خان کو دیکھ کر نرمی سے کہا۔ ہم تمہارے فیصلے کا احترام کرتے ہیں انس، لیکن انصاف کے راستے میں جو حقیقت ہوگی ہمارے وہ سامنے آنا چاہیے۔ سردار دلاور خان پھر پراعتماد لہجے میں انس کی حمایت کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اگر آپ کی یہ شرط ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ جب تک میں اپنے چچا کے قتل کا مسئلہ حل نہیں کر لیتا تب تک شافیہ پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ معصوم ہے، بچی ہے اور وہ میرے کمرے میں بخار سے تپ رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ مزید کوئی زیادتی کی گئی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ انس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سردار دلاور خان سمیت تمام لوگ کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ انس، تمہاری بات سمجھ رہا ہوں میں، تمہاری محبت اور عزت کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم انصاف کے راستے پر چلیں۔ ہم تمہیں وقت دیں گے اور اگر تم اپنے چچا کے قتل کو سامنے لاتے ہو تو ہم شافیہ کا ساتھ دیں گے۔ سردار دلاور خان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ پھر نرمی آ گئی تھی۔ چچی نے غصے سے انس کی طرف ایک آخری بار نظر ڈالتی ہوئی تیزی سے آنگن سے باہر نکل گئی تھی۔ انس کے اپنے کمرے کی طرف جانے کے بعد حویلی کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور ایک خاموشی چھا گئی تھی، لیکن چچی کے ذہن میں ایک چکر سا چل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص پریشانی تھی۔ اگر انس نے اپنے چچا کے قاتل کو پکڑ لیا تو پھر مجھے حویلی سے باہر نکال دیا جائے گا، وہی ہوگا جس سے میں ڈرتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی، میری محنت سب کچھ برباد ہو جائے۔ انس کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خود میں بہت مضبوط ہے، اور اگر اس نے واقعی قاتل کا پتہ لگا لیا تو میری کوئی جگہ نہیں رہے گی یہاں۔ نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پکڑی جا سکتی۔ میں نے سب کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر مجھے یہ حویلی اور پیسہ نہ ملا تو میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں انس کو یہ نہیں کرنے دے سکتی۔ اس کی محبت اور عزم کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر وہ جو میں چاہتی ہوں وہ نہیں ہو سکتا۔ چچی خود سے بڑبڑاتی ہوئی آگے کا پلان بنا رہی تھی۔ شافیہ انس کے بستر پر بیٹھی آنکھوں میں خوف اور اضطراب لیے وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب اسے انس اپنی طرف آتا دکھائی دیا، انس آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب شافیہ پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شافیہ بھی اس دن کے بعد یہ بات سمجھ گئی تھی کہ اس حویلی میں صرف انس خان ہی اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ انس نے شافیہ کے ہاتھ نرمی سے تھاما۔ شافیہ، میں جانتا ہوں کہ تمہیں خوف آ رہا ہے اور تمہیں میری موجودگی سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہتا۔ میری زندگی کا مقصد تمہاری حفاظت اور سکون ہے بس۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی میری محبت کا شک نہیں
تمہیں میری محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے. تم میری بیوی ہو اور میری محبت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. یہ تمہارا حق ہے کہ تم سکون سے جیو اور میں وہ سکون تمہیں دوں گا. انس کی باتیں شافیہ کو حوصلہ دے رہی تھی. کیا آپ واقعی یہ سب کر پائیں گے؟ کیا آپ واقعی میری مدد کریں گے؟ شافیہ آہستہ سے آنکھوں میں اشکوں کے ساتھ بولی. ہاں شافیہ، میں تمہاری مدد کروں گا. تمہاری ہر تکلیف میری ہے اور میری محبت تمہاری تقدیر ہے. تم کبھی اکیلی نہیں ہوگی. انس یقین کے ساتھ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا. شافیہ کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ آئی تھی اور اس کا دل تھوڑا سا سکون محسوس کر رہا تھا. اگلے دن کی صبح کو انس اپنے کمرے میں اپنے بستر پر شافیہ کو سویا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. شافیہ بستر پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور کمزوری واضح تھی، مگر اس کا چہرہ پھر بھی بے حد دلکش اور معصوم دکھائی دے رہا تھا. اس کی نرم اور نازک خصوصیات، جن میں اس کی جوانی اور خوبصورتی کا خاص جاذبیہ تھی. انس کے دل میں بے اختیار ایک لہر پیدا ہوئی. انس اس کے قریب بیٹھا تھا. اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ خود کو مکمل طور پر قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محبت تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا. شافیہ، تمہاری حالت بہتر ہو رہی ہے. تمہیں آرام کی ضرورت ہے. بس کچھ دن اور. انس کی آواز میں ایک گہری فکر تھی. اس کی نگاہوں میں شافیہ کی خوبصورتی کی شدت اور اس کی نازک حرکتوں کا ایک اثر تھا. انس کی کوشش تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، مگر شافیہ کی قربت، اس کی خوبصورتی اور اس کی معصومیت اسے بے اختیار کر رہی تھی. تم بہت خوبصورت ہو شافیہ، لیکن تمہاری حفاظت اور سکون میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. شافیہ کی معصوم مسکراہٹ اور نازک انداز میں ایک انجانی سی کشش تھی جو انس کو مزید بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ خود کو مزید قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. شکریہ انس، آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، ورنہ میں کب کی مایوس ہو گئی تھی. مجھے امید تھی کہ آپ میرا ساتھ دیں گے. فہد بھائی نے کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. شافیہ کی بات میں ایک نرمی تھی اور وہ انس کو اور زیادہ بہکانے کے لیے کافی تھی. انس آہستہ آہستہ شافیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، جیسے وہ اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہو. شافیہ ایک لمحے کے لیے بے چین ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی نازک سانسوں میں سکون آنا شروع ہو گیا تھا، جیسے اس کی تمام تکلیفیں اور خوف کم ہو گئے ہوں. انس شافیہ کو مزید قریب کرتے ہوئے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا، جیسے وہ اس کی حفاظت اور سکون کا ذمہ دار ہو. دونوں کی سانسیں آہستہ آہستہ ہم آہنگ ہو رہی تھیں. شافیہ، میں تمہارے قریب آ کر تمہاری تکلیف اور خوف کو کم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارا احترام کرتا ہوں. تمہاری رضامندی کے بغیر میں اپنا حق نہیں لے سکتا. تمہاری مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور میں صرف وہی کروں گا جو تم چاہو. اور پورے کمرے میں ایک سکون سا پھیل گیا تھا. اگلی صبح کی روشنی دھیرے دھیرے حویلی کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور پورا ماحول خاموش اور پرسکون تھا. انس اپنے چچا کے قتل کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا. آج میں اس قاتل کا پتہ چلا کر رہوں گا. میرے چچا کا خون رائے گا نہیں جائے گا. انس کچھ سوچتے ہوئے باہر کی طرف قدم لے رہا تھا. سردار کہاں جا رہے ہیں؟ ملازم نے آہستہ سے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہا. قاتل کا پتہ لگانے جا رہا ہوں. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے میری تلاش میں خلل نہ ڈالنا. انس نے سرد لہجے میں جواب دیا. انس کا ارادہ پہلے فہد کے گھر جانے کا تھا. فہد کے گھر کے راستے پر ہی انس کو ایک شخص بہت بری حالت میں پڑا ہوا دکھائی دیا. وہ شخص ڈرا سہما سا تھا. اس کے جسم پر چوٹیں اور خون کے نشان تھے. اس کی حالت کافی خراب تھی. انس گاڑی سے اتر کر فوراً اس کے قریب پہنچا. اس شخص نے کسمساتے ہوئے انس کی طرف دیکھا، جیسے اس کا دماغ دھندلا ہو. انس فوراً اس کے قریب پہنچ کر پانی کا گھونٹ اس کے منہ تک لے کر گیا. پانی پیو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. پھر مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا. وہ شخص آہستہ آہستہ پانی پی کر سر اٹھا کر انس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی جھلک رہی تھی. وہ انس کی طرف کمزور سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر ایک خوف چھپا ہوا ہو. وہ لوگ جو میرے پیچھے ہیں وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس شخص نے بہت آہستہ اور خوف کے ساتھ کہا. کون ہے وہ؟ خیر چھوڑو، جو بھی ہو تمہیں اب میرے ساتھ چلنا ہوگا اور تم بتاؤ گے کہ یہ سب کس نے کیا تو میں تمہیں بچاؤں گا. انس نے نرمی سے کہا. اس شخص کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے ایک شک اور الجھن نظر آئی تھی، مگر پھر وہ تھوڑی سی ہمت جمع کر کے آہستہ سے سر ہلایا. وہ جو تمہارے چچا کے ساتھ تھا، اس کا نام. اس شخص کی آواز کمزور تھی. انس کی آنکھوں میں فوراً تجسس کی جھلک آئی، جیسے اس کے دل میں ایک اور سراغ ملنے کا امکان ہو. کہو اس کا نام کیا ہے؟ انس بولا. اس کا نام رحیم تھا. وہ وہی تھا جس نے سب کچھ کیا. اس شخص نے دھیرے سے خوف کے ساتھ کہا. انس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، جیسے اس کو ایک اہم سراغ ہاتھ آ گیا ہو. تم میرے ساتھ ہو اور جو کچھ بھی جانتے ہو وہ مجھے بتاؤ. انس سخت لہجے میں بولا. اس شخص نے حامی بھرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں رکا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے. انس اور وہ شخص حویلی پہنچ گئے تھے. انس اسے مہمان خانے میں ٹھہرا کر خود باہر جانے لگا جب اس شخص نے اسے روک لیا. تم آرام کرو، جب بہتر ہو جاؤ تو پھر چلے جانا. انس نے نرمی سے کہا. اس کی حالت ابھی بھی کمزور تھی اور اس کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا. نہیں انس صاحب، مجھے وہاں نہیں جانا. وہ لوگ مجھے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ شخص ہچکچاتے ہوئے بولا. انس اس کی باتوں کو سن کر ٹھٹک گیا تھا. تمہیں بچانے کا وعدہ میں نے کیا ہے اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. جو بھی تمہارے پیچھے ہے میں ان کا سامنا کروں گا. انس نے نرمی سے کہا. وہ شخص انس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ فیصلہ کر رہا ہو کہ آیا انس پر اعتماد کرے یا نہیں. آخرکار وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد پھر آہستہ سے سر ہلایا. رات کے وقت انس اور وہ شخص ایک کمرے میں بیٹھے تھے جہاں کمرے کی روشنی مدھم اور ماحول سنگین تھا. وہ شخص ابھی تک خوف سے لرز رہا تھا، مگر انس کے نرم برتاؤ اور یقین دہانی کے بعد وہ اپنی بات شروع کرتا ہے.
چھوٹے سردار، میں نے آپ کو سب بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے جو سوالات کیے ان کے جوابات آپ تک پہنچانا ضروری ہیں۔ انس کی نظریں اس شخص پر مرکوز تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کو سننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی عزم ہوتا ہے جو اس نے شروع سے ہی قاتل کو ڈھونڈنے میں رکھا تھا۔ جو کچھ تم جانتے ہو بلا جھجک بتاؤ، میں تمہیں بچانے کے لیے تیار ہوں، بس تم سچ بتاؤ، انس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شخص چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوف کی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ گہری سانس لے کر اپنی زبان کھولتا ہے۔ وہ رحیم نہیں تھا جو تمہارے چچا کے ساتھ تھا۔ اس کا نام عبدالرزاق تھا۔ وہ ہمیشہ آپ کی چچی کے لیے کام کرتا تھا، اور وہ آپ کے چچا کا قتل کر کے حویلی کے پیچھے چھپ گیا تھا، اس شخص نے آہستہ آہستہ خوف سے بتایا۔ انس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ عبدالرزاق، تم کہہ رہے ہو کہ وہ رحیم نہیں تھا؟ انس غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ عبدالرزاق تھا، اور وہ آپ کے چچا کے قتل کے بعد حویلی کے اندر چھپ گیا تھا، اور پھر چچی کو اس کا پورا راز معلوم ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کا کیا منصوبہ تھا؟ وہ چچی کے ساتھ کیا رشتہ رکھتا تھا؟ انس نے بے چینی سے کہا۔ وہ آپ کی چچی کا قریبی رشتہ دار تھا، اور وہ دونوں مل کر اس قتل کی سازش کر چکے تھے۔ وہ آپ کے چچا کے مال اور حویلی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس شخص نے بے چینی سے کہا۔ انس کے دماغ میں ایک زبردست شوق لگا تھا، اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ کے جذبات تھے۔ میں اب ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، تمہارا تعاون مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، انس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی مدد کروں گا سردار، وہ حویلی میں ہے اور میں جانتا ہوں کہاں چھپا ہے، لیکن آپ یہ ریکارڈنگ بھی لے لیں۔ اس شخص نے انس کو ایک کال ریکارڈنگ دی۔ انس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو اس کے لیے ایک فرشتہ بن کر آیا تھا۔ تم یہاں رہو اور خود کو محفوظ رکھو، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گا، انس نے اس شخص کو حوصلہ دیا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ انس حویلی کے صحن میں داخل ہوا تھا، اور ہر قدم کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات پر تیز دوڑ رہا تھا کہ عبدالرزاق اور چچی نے کتنی گہری سازش کی ہے، اور ان دونوں کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ انس حویلی کے صحن میں پہنچ کر رک گیا تھا۔ اس کے اندر کی آگ اب کسی بھی قیمت پر ان قاتلوں کو نہیں چھوڑنے کی شدت میں بدل چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر تیز قدموں سے اپنی چچی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ انس کی چچی جو پہلے سے پریشان تھی، انس کو یوں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ چچی، آپ ذرا باہر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ انس بغیر کوئی بات سنے باہر چلا گیا تھا۔ حویلی میں ایک سنجیدہ اور کشیدہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تمام افراد، جن میں سردار دلاور خان، چچی اور دیگر لوگ شامل تھے، حویلی کے مرکزی کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سب کے چہرے پر تشویش اور الجھن کے آثار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ انس دروازے سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک سیاہ اور شدت بھری چمک تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج حویلی کے سب لوگ میرے سامنے ہوں، اور میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ سب سنیں، انس غصے سے بلند آواز میں بولا۔ سردار دلاور خان خاموش تھے، اور چچی کا چہرہ گہری پریشانی میں مبتلا تھا۔ انس، تمہارے غصے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، چچی فکر مند ہو کر زہر بھری آواز میں بولی۔ انس کا غصہ اب قابو سے باہر ہونے لگ گیا تھا۔ آپ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ آپ کی سچائی مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ آپ نے میرے چچا کے ساتھ جو کیا، اب اس کا حساب ہوگا۔ چچی کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا۔ سردار دلاور خان فوراً آگے بڑھ کر انس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انس، تمہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے الزامات درست ہیں۔ سردار دلاور خان سنجیدہ انداز میں انس کو روکنے کی کوشش کی۔ انس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس کی نظریں چچی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے ان سب الزامات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں چچی، آپ خود ہی میرے سامنے آ کر سچ بتاؤ، ورنہ آپ کے سامنے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ انس کی بات پر چچی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اور باقی لوگ بھی گھبرا گئے۔ انس کی نظریں چچی پر مرکوز تھیں، اور اس کا غصہ کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور شافیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک تھوڑی سی کمزور اور ڈری ڈری سی تھی۔ سب کی نظریں اچانک شافیہ پر گئی۔ انس کی آنکھوں میں نرمیت کی جھلک آئی جب اس نے اپنی محبت کو دیکھا، مگر وہ ابھی تک غصے سے بھرا ہوا تھا، اور شافیہ کی موجودگی اس کا حوصلہ مزید بڑھا رہی تھی۔ شافیہ، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، چچی نے جلد بازی میں خوف کے مارے کہا۔ چچی کی باتوں پر شافیہ کا دل تیز دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس سے نظر بچا کر انس کی طرف دیکھا۔ انس فوراً اس کی طرف گیا۔ اچھا کیا شافیہ تم یہاں آ گئی ہو، تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا، تمہیں سچ کا علم ہونا چاہیے، انس نے نرمی سے کہا۔ شافیہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے انس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جب اچانک انس اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور اس پر ایک کال ریکارڈنگ چلائی۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑی اور ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ انس کی انگلیاں موبائل پر حرکت کرنی تھی، اور وہ کال ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں صرف ریکارڈنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ ہمیں اس کو قتل کرنا ہوگا، اس کا بچنا ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، میں اپنے شوہر کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ کال ریکارڈنگ میں چچی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی سب کی نظریں چچی پر گئی۔ چچی کا رنگ اڑ گیا تھا، اور اس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے زرد پڑ گیا تھا۔ سردار دلاور خان اور باقی سب اس آواز کو سنتے ہی ششدر رہ گئے تھے۔ یہ آپ کی آواز ہے چچی؟ آپ نے ہی میرے چچا کو مارا تھا، انس غصے سے سرد آواز میں بولا۔ چچی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور وہ کچھ بھی کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن الفاظ اس کے زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ انس، یہ تمہیں سب کچھ غلط دیا گیا ہے، یہ آواز تم نے کہاں سے سنی؟ چچی نے گھبرا کر کہا۔ انس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ وہی ریکارڈنگ ہے جو میں نے اس شخص سے سنی ہے جس نے تمہاری سازش کا پردہ فاش کیا۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا، وہ شخص میرے پاس ہے، وہ سب جانتا ہے، بہتر ہے کہ آپ سب کچھ خود بتا دیں۔
سردار دلاور خان جب تک خاموش کھڑے تھے اس ریکارڈنگ کو سنتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ انس، تمہاری باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، اب ہمیں اس معاملے کو قانون کے مطابق حل کرنا ہوگا، سردار دلاور خان سنجیدہ انداز میں انس سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، چچی شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں اب وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ چچی کی سازش بے نقاب ہو چکی تھی، چچی کی آنکھوں میں خوف کی جھلک اور شکست کا احساس واضح تھا۔ آپ نے جو کیا اس کا حساب دینا ہوگا، آپ کی سازش اب ختم ہو چکی ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، انس سخت لہجے میں چچی سے کہا۔ کہو آخر تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تم نے میری بھائی کی جان کیوں لی؟ دادا کا رخ اب چچی کی طرف تھا۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں، لیکن میں یہ صرف دولت کے لیے نہیں کر رہی تھی، اس کے پیچھے میری مجبوری بھی تھی، چچی آہستہ اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجبوری؟ قتل کرنے کے لیے کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ انس غصے سے بولا۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ بات میرے شوہر کو معلوم تھی، وہ ہمیشہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ان کی نسل آگے نہیں بڑھا سکتی، انہوں نے کئی بار دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، چچی آنسوں کے ساتھ بولی۔ تو تم نے اس وجہ سے قتل کروا دیا؟ دادا صدمے میں تھے۔ ہاں، میں خوفزدہ تھی کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو میں اس حویلی سے نکال دی جاؤں گی اور سب کچھ کھو دوں گی، میں نے لالچ میں آ کر غلط فیصلہ کیا، میں نے قاتلوں کو پیسے دیے تاکہ وہ انہیں راستے سے ہٹا دیں، چچی دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ اور میرے بھائی پر الزام کیوں لگایا؟ وہ تو بے گناہ تھا، شافیہ جو انس کے ساتھ بیٹھی تھی ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہارا بھائی؟ وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، اس نے مجھے قاتلوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، میں نے اسے خاموش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ خاموش رہنے کو تیار نہیں تھا، مجھے ڈر تھا کہ وہ سب کو بتا دے گا، اس لیے میں نے اس پر الزام لگا دیا، چچی شرمندگی سے بولی۔ آپ نے اپنی سازش کو چھپانے کے لیے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ انس غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، چچی اب روتے ہوئے معافی طلب کر رہی تھی۔ افسوس؟ تمہارا یہ افسوس میرے بھائی کی زندگی واپس نہیں لا سکتا، تمہاری لالچ نے نہ صرف ایک جان لی بلکہ پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دی، تم نے معصوموں پر ظلم کیا اور ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا، دادا سخت اور سرد لہجے میں بولے اور ساتھ پولیس کو کال کر دی جو وہ تھوڑی دیر میں آ گئی تھی۔ لے جاؤ اسے، اس کا مقام اب صرف جیل ہے، یہ ہماری عزت کے قابل نہیں رہی، دادا نے پولیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پولیس چچی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، وہ روتے ہوئے دادا اور انس سے معافی مانگتی رہی تھی لیکن کوئی اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ چچی کے جانے کے بعد دادا شافیہ کے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نمایاں تھی۔ بیٹی، ہم نے تم پر ظلم کیا، ہم نے تمہارے بھائی کو مجرم سمجھا اور تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن آج سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے، کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو؟ دادا شافیہ سے بولے۔ دادا جان، میں نے آپ سب کو ہمیشہ اپنے بڑوں کی طرح مانا ہے، میں آپ سب کا دل سے معاف کرتی ہوں، شافیہ نرمی سے بولی۔ دادا نے شافیہ کو گلے لگایا اور انس سے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شافیہ، اب اس گھر میں تمہیں صرف محبت اور عزت ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے، انس نرمی سے شافیہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ شافیہ دل سے آج مسکرائی تھی، انس کی عشق کی چھاؤں میں وہ آج خوش تھی۔ کچھ سال بعد انس کی حویلی اب خوشیوں سے آباد تھی، شافیہ اور انس باغ میں کھیلتے ہوئے اپنے دو جڑواں بچوں کو دیکھ رہے تھے، شافیہ اور انس کے چہرے پر سکون اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ انس، دیکھے ہماری خوشیوں کا مرکز یہی دو چھوٹے بچے ہیں، ان کے بغیر یہ حویلی کتنی خالی لگتی تھی، شافیہ بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ شافیہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، اگر تم صبر نہ کرتی تو شاید ہم آج اس خوشحال زندگی کا مزہ نہ لے رہے ہوتے، انس نے شافیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ صبر محبت کی بنیاد ہوتا ہے انس، اور آپ کی محبت نے میرے صبر کو سہارا دیا، شافیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے بھاگتے ہوئے شافیہ اور انس کے پاس آئے۔ ابو، آئس کریم کھانے چلیں؟ ضرور، کیوں نہیں، مل کر آئس کریم کھانے چلتے ہیں، انس نے آہستہ سے کہا۔ انس بچوں کو گود میں اٹھاتے ہوئے شافیہ کے ساتھ باغ سے باہر جاتا ہے۔ حویلی کے ملازم اور خاندان کے افراد مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ حویلی میں اب صرف خوشی، محبت اور امن کا راج تھا۔ انس کی دوستی فہد سے پھر سے ہو گئی تھی، دونوں گھرانے خوش تھے۔ انس اور شافیہ کی زندگی میں محبت، قربانی اور صبر کے بعد خوشیوں کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ان کے دو جڑواں بچے حویلی کی جان تھے اور ان کے دل کا سکون، ان کے رشتے کی مضبوطی اور ان کی قربانیوں کی داستان ہمیشہ یادگار رہے گی۔ یہ تھا آج کا ناول، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔